اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق اکبر کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات کے ملل و مذاہب اور ادیان عالم میں سے جو دین و مذہب خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے اور دین و دنیا کی نجات اور فوز و فلاح کا ضامن دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین، اللہم وفقنا لتفہیم الاسلام و حقیقتہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حقیقت اسلام اور تفہیم اسلام کا سلسلہ جاری ہے۔ سابقہ پروگراموں میں جیسا کہ سامعین اعظام نے سنا ہوگا کہ ہم نے بحمد اللہ روز اول یہ عرض کیا تھا کہ دین اسلام چند حقائق کے مجموعے کا نام ہے، چند اجزاء ترکیبیہ ہیں جن کے معجون مرکب کا نام اسلام ہے، جس میں کچھ عقائد ہیں، کچھ اعمال و عبادات ہیں، کچھ انسانی معاملات و تعلقات ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، کوئی تمدنیات و معاشریات ہیں، کہیں اخلاقیات ہیں اور کہیں معاشیات ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو اس مجموعے کا نام ہے دین اسلام، جو خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے، قابل قبول دین ہے، اور اس کا رکھا ہوا نام جو اس دین کا اقرار کر لے، اس کا اعتراف کر لے، خالق کائنات نے اس کا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے اور ہماری خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، آرزو بھی ہے کہ جب تک جئیں تو مسلمان بن کر، جب ہماری وفات ہو تو اسلام پر ہو، اور جب ہمارا حشر نشر ہو تو حقیقی مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ تو لہذا سلسلہ کلام بحمد اللہ زکوٰۃ کے بارے میں اختتام کو پہنچا، اور زکوٰۃ اور صلاۃ کے بارے میں جو چند سوالات پیدا ہو سکتے تھے گزشتہ پروگرام میں، ان کے جوابات بھی پیش کر دیے گئے۔ اب میں چاہوں گا کہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس محفل میں کچھ گفتگو ہو جائے خمس کے بارے میں، جو ہمارے مذہب کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، ایک اساسی مسئلہ ہے۔ تو میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، خالق کائنات نے جس طرح عام فقراء و مساکین کے لیے، یتامہ و بیوگان کے لیے جن کا تعلق سادات کرام سے نہیں، ان کے لیے زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح مالی حقوق میں سے سادات کرام جن کا تعلق بنی ہاشم سے ہے، خاندان نبوت و رسالت سے ہے، ان کے لیے خالق کائنات نے خمس مقرر کیا ہے، اور جس کے فوائد وہی ہیں، عوائد وہی ہیں، اور اسرار و رموز وہی ہیں جو زکوٰۃ کے سلسلے میں بیان کیے جا چکے ہیں، کہ ہر دین و مذہب زبانی طور پر بے شک فقراء و مساکین کے ساتھ، معذور انسانوں کے ساتھ، اندھوں لولوں لنگڑوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کرتا ہے، لیکن جس طرح اسلام نے ان لوگوں کے ساتھ عملی تعاون کیا ہے، اس کی نظیر
ادیان عالم میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ لہذا اسلام نے فقراء و مساکین کے لیے دو قسمیں کی ہیں، ایک ہے سادات، دوسرے ہیں غیر سادات۔ غیر سادات کے لیے خالق اکبر نے جہاں اور انتظامات فرمائے، ان کی گزرکات کے لیے، ان کی معاشیات کے لیے خالق کائنات نے، رحمان و رحیم خدا نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا، جس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ اسلام کا نظام نہ نظام اشتراکیت ہے، نہ اس میں راس مالیت کا نظام ہے، بلکہ اسلام کا ایک اپنا نظام ہے جو کمانے پر اور کھانے اور سر فرمانے پر صرف دو پابندیاں عائد کرتا ہے۔ ایک یہ کہ دولت کمائی جائے تو حلال و حرام میں تفریق کی جائے، دوسرا یہ کہ جب دولت خرچ کرنے کا وقت آئے تو جائز اور ناجائز کا امتیاز روا رکھا جائے۔ لہذا ان دو پابندیوں کے بعد جتنا آدمی چاہے کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، فقراء و مساکین کو کھلا سکتا ہے، اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا غیر سادات کے لیے خالق اکبر نے زکوٰۃ کا نظام واجب کیا، اور جہاں تک بنی ہاشم کا تعلق ہے، سادات کرام کا تعلق ہے، خاندان رسالت و امامت کا تعلق ہے، ان کے یتیموں، ان کے فقراء، ان کے مساکین، ان کے ابناء سبیل اور یتیموں کے لیے خالق نے نظام خمس وہ واجب قرار دیا ہے۔ اور حدیثوں میں ہے کہ یہ صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ یہ لوگوں کا میل، ہاتھوں کا میل و کچیل ہے، جس سے خالق کائنات نے سادات کرام کو محفوظ رکھا ہے۔ اور خمس جو ہے اصل مال سے دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تحیہ ہے، جو سادات بنی ہاشم کے لیے مباح کا اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی تمہارے پاس بطور مال غنیمت حاصل ہو، اس میں سے خدا کا بھی حصہ ہے، رسول کا بھی ہے، قرابت داران رسول یعنی ائمہ اہل بیت کا بھی ہے، یتیموں کا بھی ہے، بیوگان کا بھی ہے، مساکین اور ابناء السبیل کا بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غنیمت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں جو چیز راسخ ہے اور جاگزیں ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلامی جنگ لڑی جائے، جہاد لڑا جائے کفار کے ساتھ، اور خالق کائنات مسلمانوں کو فتح و فیروزی عطا فرمائے اور کافر مغلوب ہو، مقہور ہو جائیں، اور ان کا مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کا مال جو شرعی جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبضے میں آئے وہ یقیناً مال غنیمت ہے، لیکن یہ کہنا کہ غنیمت کا مفہوم صرف یہی ہے، صرف اسی ایک قسم کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ لفظ غنیمت اسلام ابھی آیا بھی نہیں تھا، کفار اور مشرکین کے درمیان کوئی جنگ لڑی نہیں گئی تھی کہ یہ لفظ عربی زبان میں موجود تھا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ عرب اسلام سے پہلے، پیغمبر اسلام کے تشریف لانے سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، اس آیہ مبارکہ کے نزول سے پہلے عام اہل عرب اس لفظ کے کیا معنی سمجھتے تھے۔ تو آئیے پہلے لغت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر آل محمد کے فرمان کو دیکھیں گے۔ تو صاحب مجمع البحرین نے، علامہ طرحی نے
جو لغات القرآن والحدیث کے بارے میں ایک مستند کتاب لکھی ہے، جو علماء کی نظروں میں مستند بھی ہے، معتبر بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اس میں لکھا ہے الغنیمت فی الاصل الفائدۃ المکتسبہ، غنیمت کے لغوی معنی ہیں وہ فائدہ جسے حاصل کیا جائے، جس طرح بھی حاصل کیا جائے، اس مفاد کو، اس کے حاصل شدہ مال کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور صادق آل محمد وارث علم قرآن فرماتے ہیں، جیسا کہ تفسیر قمی، صافی، برہان، مجموع البیان وغیرہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں الغنیمت ہی واللہ الافادۃ یومن بیومن، فرمایا بخدا، خدا کی قسم، غنیمت اس مال کو کہتے ہیں، اس فائدہ کو کہتے ہیں جو آدمی دن بدن کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، خواہ جس طریقے سے بھی جائز طریقے سے آدمی حاصل کرے، اس کو مال غنیمت کہا جا سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ لفظ غنیمت کے فقہی نقطہ نظر سے 7 مفاہیم ہیں۔ ایک وہ مال جو دار الحرب سے کفار اور مسلمانوں کی جنگ کے نتیجے میں جب خالق کائنات مسلمانوں کو فتح و فیروزی عطا فرمائے، جو کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا، اس کو بھی غنیمت کہتے ہیں۔ اس کے 4 حصے مجاہدین اسلام میں تقسیم کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ جس کا مطلب ہے خمس، یعنی 5واں حصہ یہ سادات بنی ہاشم کے فقراء و مساکین وغیرہ کا حق ہے۔ اور دوسرا مفہوم جو لفظ غنیمت سے سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الغوث، غوطہ زنی سے، سمندر میں غوطہ زنی کی جائے یا کسی بڑے دریا میں غواصی کی جائے، اور اس کے نتیجہ میں جو لؤلؤ والمرجان اور جو ہے جواہر آبدار آدمی کے ہاتھ آئیں، ان میں سے بھی خمس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور تیسرا مفہوم ہے خزانہ، زمین کھودی جائے اور اس میں سے کوئی خزانہ برآمد ہو، اور لہذا جو کھودنے والا ہے، جس نے زمین کھودی ہے اور اس میں سے کوئی خزانہ برآمد ہوا ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس پہ بھی خمس ادا کرنا واجب ہے۔ اور چوتھا مفہوم ہے معدن، یعنی کان، جو چیز کان سے نکلتی ہے، یعنی سونا ہو یا چاندی ہو یا پیتل یا عقیق یا فیروزہ یا تانبا، جو چیز معدنیات سے تعلق رکھتی ہے، جو آدمی کوئی پہاڑ کھودے اور اس میں سے کوئی خزانہ بڑا چیز برآمد ہو، کوئی مال و دولت برآمد ہو، از قسم سونا چاندی وغیرہ، اس پر بھی خمس واجب ہے۔ اور 5ویں چیز جس پر خمس واجب ہے وہ یہ ہے کہ مال حلال کے ساتھ کچھ حرام مخلوط ہو جائے، لیکن اس کی نہ مقدار کا پتہ ہو نہ اس کے مالک کا پتہ ہو، تو خمس ادا کرنے سے باقی ماندہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور 6ٹھی قسم اس کی یہ ہے کہ جو کافر ذمی مسلمان سے کوئی زمین خریدے، خواہ زراعت کے لیے یا مکان بنانے کے لیے، تو اس خمس اس کا واجب ہے، خواہ وہ زمین سے ادا کرے یا اپنی گرہ سے ادا کرے، اس پر بھی واجب ہے کہ مسلمانوں کو اس کی قیمت کا 5واں حصہ ادا کرے۔ تو الغرض نتیجہ یہ نکلا کہ غنیمت کا لفظ ان 6-7 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور آخری بات ہے 7واں مفہوم، وہ آدمی سارا سال جو بھی کاروبار کرے، زراعت کرے، ملازمت کرے
تجارتی کاروبار کرے، اس سے سال کے اخراجات بنا کرنے کے بعد جو کچھ بچت بچے اس بچت پر بھی خمس واجب ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان چند چیزوں پر خمس واجب ہے۔ اب رہے گی یہ بات کہ آیا اس میں جو ہے خزانے میں شرط یہ ہے کہ زمین اپنی ہو یا کسی اور کی ہو؟ آیا معدن جو کان نکلی ہے اس کی اپنی ہو یا زمین کو کسی عام مسلمان کی ہو، کسی خاص مسلمان کی نہ ہو؟ اس میں شرط یہ ہے کہ جہاں تک خزانے کا تعلق ہے، جو آدمی کھودے گا اور اس میں سے کوئی خزانہ نکل آئے وہ کھودنے والے کا مال ہے، اور جہاں تک معدن کا تعلق ہے وہ زمین یا عام مسلمانوں کی ہو، جیسے جہاد سے حاصل شدہ جائیداد یا اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہو، اس میں سے جو معدنیات کی قسم سے چیز برآمد ہوگی اس پر وہ جس پہ ہاتھ پہ برآمد ہوگی اس پر اس کا خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ ہاں البتہ کسی اور آدمی کی ملکیت ہو اس کو کوئی حق نہیں، وہ معدنیات وہ چیزیں جو مکان سے نکلیں گی اسی مالک کی سمجھی جائیں گی۔ اور جہاں تک غوثیات کا تعلق ہے تو جو بھی غواصی کرے گا، جو غوطہ زنی کرے گا اور اس کے نتیجے میں اس کو کوئی چیز ہاتھ آئے گی اسی پر واجب ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص مقدار بھی ہے۔ مشہور بین الفقہا یہ ہے کہ اس کی مقدار ہے 20 مسقال، اور 1 مسقال ہوتی ہے 4.5 ماشے کی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس کی مقدار تقریباً 90 ماشے بنتی ہے، اور 90 ماشے کو اگر 12 پہ تقسیم کیا جائے تو 7.5 تولے بنتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اس کی مقدار 7.5 تولے کی قیمت کے برابر ہو تو پھر اس کا خمس ادا کرنا واجب ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مقدار خواہ کم ہو یا زیادہ اس چیز سے خمس ہے ادا کر دینا چاہیے، تاکہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ وہ فارغ الذمہ ہو گیا ہے، اس کے ذمے خدا، رسول اور الامر اور یتامہ اور مساکین و بیوگان کا کوئی حق اس کی گردن پہ نہیں ہے۔ اور یہی کیفیت ہے سالانہ مقاصد کی، کاروبار کی، تجارت کی اور ملازمت کی، زراعت کی، جو جائز ذرائع ہیں ان سے جو کچھ حاصل ہو تو اس کو یہ ہے کہ المعونت الخمس بعد المعونت، اس کے اخراجات جو اس پر صرف ہوا ہے، یعنی کھودنے پر یا معدنیات نکالنے پر، بازار کے لے جانے تک یا کھیتی باڑی کے سلسلہ میں ہل چلانے پر، بیج بونے پر وغیرہ وغیرہ، سارا سال کے اخراجات جس میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، سفر حج بھی شامل ہے، سفر زیارات بھی شامل ہے، ہر قسم کے جائز مصارف ادا کرنے کے بعد، خرچ اخراجات میں نہا کرنے کے بعد، سال کے بعد دیکھا جائے گا جو کچھ خالص بچت ہے اس کا 5واں حصہ خمس جو ہے کے سادات ہے وہ واجب ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ پانچوں جو اپنا 5واں حصہ ہے اور اس کے پھر 2 حصے ہیں، آدھے کو سام خدا کو، سام مصطفیٰ کو، اور سام مصطفیٰ مرتضیٰ کو، ائمہ خدا کو سام امام کہا جاتا ہے، اور یتیموں، بیوگان و فقراء و مساکین کے حق کو حق کے سادات کہا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ خمس کی 2 قسمیں ہیں، آدھے کو سام امام کہتے ہیں اور آدھے کو سام سادات کہا جاتا ہے۔ اگر اس کا مصرف یہ ہے، اگر نبی کا دور ہو
یہ امام کا دور ہو تو دونوں حصے نبی اور امام کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. وہ اپنا حصہ اپنے تصرف میں لائیں گے اور جو سادات کا حصہ ہے ان کے محتاجوں پر، بیوگان پر، یتامہ پر، مساکین پر، ابناء سبیل پر خرچ فرمائیں گے. اور اگر ان کا حصہ ان کے لیے کافی نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی و امام اپنے حصے سے بطور تکملہ سادات کی ضروریات پر خرچ کریں گے. اور اگر حق کے سادات میں سے کچھ بچ جائے گا، ان کے ضروریات پورے ہو جائیں گے، تو وہ حصہ جو بچے گا وہ نبی و امام کو حاصل ہوگا. تو من لہ الغرم فلہ الغن، جو نقصان اٹھاتا ہے پھر فائدہ بھی وہی اٹھاتا ہے. لہذا یہ ہے نبی و امام کے دور میں. اور جب امام زمانہ آج کل موجودہ دور میں، جبکہ حجت خدا آخری پیغمبر اکرم کا آخری وارث اور نصر رسالت کا آخری قائم مقام رسول یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف پردہ غیبت میں روح پوش ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دور میں آیا خمس جو ہے دونوں حصے واجب ہیں یا سام سادات واجب ہے اور سام امام ساکت ہے. یہ مسئلہ خاصا فقہائے شیعہ میں مارکۃ الآراء ہے. اس میں بہت سارے قول ہیں، جن میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ زمانہ میں خمس بالکل معاف ہے. مشہور یہ ہے کہ دونوں حصے بدستور سابق جس طرح امام کی موجودگی میں دونوں واجب ہوتے ہیں اسی طرح واجب ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ سام امام معاف ہے، سام سادات واجب ہے. پھر سام امام کے مصرف میں پھر اختلاف ہے، آیا اس کو زمین برد کیا جائے، زمین میں دفن کیا جائے تاکہ جب امام آئیں گے تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی، یا دریا برد کر دیا جائے تاکہ امانت اہل امانت کو پہنچ جائے گی، یا بس دست بدست وصیت کی جائے. آدمی جس پر واجب ہے وہ سام امام اپنی اولاد کو دے جائے، اولاد اپنی موت کے بعد اپنی اولاد کو دے جائے. الغرض مشہور یہی ہے کہ دونوں حصے واجب ہیں اور جو ہے وہی مصرف ہے جو امام نبی کے دور میں ہوتا تھا. البتہ اب جامع شرائط جو مجتہد ہوگا اس کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں گے اور سادہ میں سادات کا سام ان کے ضروریات پر خرچ کیا جائے گا، اور جو سام امام ہوگا وہ کارہائے قومی اور ملی اور رفائی کاموں پر خرچ کیا جائے گا. تو بہرحال جس آدمی جس مجتہد کا مقلد ہے اس کو چاہیے اس کے فتوے پر عمل کرے. اور جہاں تک میری نظر حقیر کا تعلق ہے، میں نے اپنی کتاب قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ میں پہلی جلد میں باب الخمس میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ اور دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ موجودہ دور میں سام امام علیہ السلام معاف ہے اور سام سادات واجب ہے. اور اتنا واجب ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کم از کم وہ کون سا ہے کہ جس کے ارتکاب سے آدمی جہنم کا مستوجب قرار پاتا ہے. فرمایا من اکل من مال الیتیم درہمن، کم از کم وہ گناہ جس کی وجہ سے آدمی جہنم کا ایندھن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کے ایک درہم بھی آدمی ناجائز طریقے پہ کھا جائے. پھر فرمایا بنحن الیتیم، اور ہم بھی یتیموں میں سے ایک یتیم ہیں جو ہمارا حق خمس ادا نہیں کرے گا بلکہ کھا جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ سام امام
میرے نظر میں اس دور میں معاف ہے، چونکہ ہمارے ہاں کئی روایات موجود ہیں احتجاج تبرتی میں، بہار الانوار میں اور باقی کتابوں میں کہ اما الخمس فقط اوبی علی شیعتنا لتطیب ولادتہم ولا تخبث، ہم نے خمس جو ہے اپنے مومنین کے لیے، ماننے والوں کے لیے، نام لواؤں کے لیے معاف کر دیا ہے تاکہ ان کی ولادتیں پاک و پاکیزہ ہوں، ان کا عقل و شرب حلال ہو اور اس میں کسی قسم کی خباثت اور نجاست کو دخل رمل نہ ہو سکے۔ تو الغرض جو جس کا مقلد ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال خمس واجبات شریعت میں سے ایک اہم واجب ہے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ خمس کی اہمیت جو ہے وہ کسی قسم کی وضاحت کی محتاج نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ خالق کائنات ایک فریضے کی ادائیگی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ عملی اظہار ہمدردی ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جو خمس ادا کرتا ہے وہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کی مقدس دعاؤں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے آدمی وہ ہیں کہ جن کی میں ضرور شفاعت کروں گا اگرچہ گناہگار بھی ہوں گے۔ تو پوچھا گیا وہ کون کون ہیں؟ فرمایا ایک وہ ہے جو میری اطرت اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، دوسرا وہ ہے جو ان کی حاجت براری کرے گا، تیسرا وہ ہے جو ان کی حاجت براری میں کوشش کرے گا، اور چوتھا وہ ہے جو ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرے گا۔ اس پر بھی پہلے تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ تو الغرض پیغمبر اکرم کی شفاعت کا آدمی مستحق قرار پاتا ہے۔ علاوہ بریم اگر یہ حق ادا کیا جائے تو پھر وہ صلہ رحمی ہے پیغمبر اکرم کے خاندان کے ساتھ، اس لیے کہ یقیناً جب آدمی خمس ادا کرے گا سادات کرام یتیمان آل محمد اور بیوگان اہل بیت نبوت کے ساتھ عملی ہمدردی کا اظہار کیا جائے گا تو یقیناً آدمی ان کی شفاعت اور ان کی مقدس دعاؤں کا مستحق قرار پائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جس کی محمد و آل محمد شفاعت فرما دیں وہ یقیناً نجات کا مستحق قرار پائے گا۔ الغرض یہ وہ مالی حق ہے جو ہم مسلمانوں پر، مالداروں پر فرض عین ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ دینا کس کو ہے، تو ظاہر ہے کہ ذی القربی والیتامی والمساکین وابناء السبیل، اس سے مراد آل محمد کی تفسیر میں یہی ہے کہ یتیموں سے مراد آل محمد کے یتیم ہیں، بیوگان سے مراد آل محمد کی بیوگان ہیں، مسکینوں سے مراد آل محمد کے مساکین ہیں، ابناء السبیل سے مراد آل محمد کے ابناء السبیل ہیں۔ یعنی یہ ان کا حق ہے کہ جو سادات ہوں۔ اب سرئی یہ بات کہ سید کس کو کہا جاتا ہے، تو فقہائے اعظام نے یہ تصریح کی ہے اپنی فقہی کتابوں میں کہ جس کا سلسلہ نسب حضرت ہاشم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ تک پہنچ جائے اس کو سید کہتے ہیں۔ اب جناب ہاشم کی جتنی اولاد ہیں، اولاد ذکور یا اولاد اناث، ان کی اولاد کو سید کہا جائے گا۔ لہذا جو جناب عبد المطلب کی اولاد ہیں یا جناب ابو طالب کی یا پیغمبر اکرم کے والد ماجد یا ان کے چچاؤں کی، ان سب کو سید سمجھا جائے گا۔ البتہ ان میں درجات کا فرق ضرور ہے۔ جو بنی ہاشم ہیں، جو بنی عبد المطلب ہیں یا بنی طالب ہیں،
ابو طالب کی اولاد ان کو باقی اولاد سادات پر ترجیح حاصل ہے۔ پھر جناب ابو طالب کی 4 اولادوں میں سے جو جناب حیدر کرار کی اولاد ہے ان کو باقی سادات پہ شرف حاصل ہے۔ اور پھر حیدر کرار کی اولاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو جناب خاتون قیامت کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، اور دوسرے وہ ہیں جو دوسری بیویوں سے یوم الولد کنیزوں سے پیدا ہوئے۔ تو جناب بنی فاطمہ کو جو ہے باقی سادات پہ عزت و عظمت اور ترجیح حاصل اور تقدیم حاصل ہے۔ تو بہرحال درجات کا پست و بلند ہونا اور ہے، اور صرف سید ہونا بنی ہاشم ہونا اور ہے۔ تو جس کا سلسلہ نسب بنابر مشہور بات کی طرف سے حضرت ہاشم تک پہنچ جائے ان کو سادات کہا جاتا ہے، کیونکہ عرب میں سب سے پہلا لقب جس کو سید کا لقب ملا وہ جناب ہاشم تھے۔ ان کو سید القوم کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مہمان نواز بھی تھے، سردار مکہ بھی تھے، اس لیے ان کو سید کا لقب دیا گیا۔ تو ان کی اولاد کے لیے صبح قیامت کے طلوع ہونے تک یہ لقب برقرار رہے گا کہ جو جناب ہاشم کی اولاد ہے، اولاد در اولاد ہیں، جو قیامت تک پیدا ہوں گی ان کو سادات کرام کہا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اکرموا اولادی الصالحین للہ والطالحین لی۔ جو جناب سادات کرام ہیں، بنی ہاشم ہیں، ان کا میری اولاد ہیں، ان کا احترام کرنا، اگر نیک ہوں تو اللہ کی خاطر کرنا، اور اگر گناہگار ہوں، کوئی قصوروار ہوں تو میری وجہ سے کرنا، جیسے بھی ہیں اولاد تو میری ہیں۔ ہاں البتہ اتنا عرض کرتا چلوں کہ جس طرح نوح کا بیٹا بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے خالق اکبر نے فرمایا تھا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ نااہل ہے کیونکہ تیرے مذہب پہ نہیں۔ اگر کوئی سید کہلائے اور اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ جائے، مذہب چھوڑ جائے، وہ کسی عزت اور توقیر کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنے باپ دادے کے مذہب پر ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور عملی کوئی کمزوری پائی جائے تو ظاہر ہے ہم نسبت کا سلام کرنے والے ہیں، لہذا اس نسبت کی وجہ سے اس کا پھر بھی احترام کیا جائے گا، لیکن احترام کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے ہاں روایات اہل بیت موجود ہیں۔ سید کہلانے والا، سید زادہ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی دگنا ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ برا کام کرے اس کا عذاب و عقاب بھی دگنا ہے۔ کیوں کہ یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔ قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت 21ویں پارے کے آخر میں اور 22ویں کی ابتدا میں خالق اکبر نے بڑی وضاحت کے ساتھ واضح فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے رسول کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو۔ آگے وضاحت کی ہے اگر تم نیکی کا کام کرو گی تو تمہیں اجر و ثواب بھی دگنا دیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی برا کام کرو گی تمہیں سزا بھی دگنی دی جائے گی۔ تو واضح ہے میرے حضرات سامعین کرام، جن عورتوں کا تعلق پیغمبر سے عارضی طور پر قائم ہو جائے، جو ایک فکرہ انکحت وزوجت کہنے سے جڑ جاتا ہے اور طالقن کہنے سے ختم ہو جاتا ہے، اگر پیغمبر سے عارضی نسبت رکھنے والی عورتیں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں
ان کا ثواب بھی دگنا، ان کا عذاب بھی دگنا۔ تو جن کے گوشت میں پیغمبر کا گوشت شامل ہے، جن کے خون میں پیغمبر کا خون مقدس شامل ہے، جن کے پوست میں پوست رسول شامل ہے، جو پیغمبر کے ساتھ نسبی قرابت قریبہ رکھتے ہیں، وہ کس طرح عام لوگوں جیسے ہوں گے؟ تو پھر ماننا پڑے گا لِمُحْسِنِنَا کِفْلَانِ مِنَ الثَّوَابِ وَلِمُسِیِّئِنَا کِفْلَانِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اصول کافی میں صادق آل محمد سے منقول ہے، فرمایا جو ہمارے نیکوکار ہیں ان کو ثواب بھی دگنا ملتا ہے، جو ہم میں سے گناہگار ہیں ان کو عذاب بھی دگنا ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ فضیلت جو بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ خمس جب حق کے سادات ہے تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو ہم خمس دے رہے ہیں وہ سید بھی ہے یا نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلے میں یا ذاتی علم ہو تو وہ کافی ہے، اگر بینہ قائم ہو جائے کسی کی سیادت پر تو وہ بھی کافی ہے، اور اگر شہرت بلدی جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہ آدمی جدی پشتی طور پر سید کہلاتا ہے، اس کی یہی شہرت ہے کہ یہ سید آل نبی اولاد علی ہے، اس کو بھی سید سمجھا جائے گا۔ البتہ شک کی صورت میں کوئی اگر مشکوک ہو جائے کہ خارج النسب ہے یا داخل النسب، اس کی تحقیق کی جائے گی۔ لہذا سید ہونا شرط ہے، اور دوسری شرط ہے کہ وہ مومن بھی ہو، یعنی اپنے آباء و اجداد جن کی وجہ سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اس کو خمس کی رقم سے نوازا جا رہا ہے، اور جس کو جھک کر سلام کیا جا رہا ہے، جن کی وجہ سے اس کا احترام ہے، کہیں ان کا منکر تو نہیں، ان کے دین و مذہب سے خارج تو نہیں۔ لہذا مومن ہونا دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط اور یہ بھی بنیادی شرط ہے کہ وہ یتیم ہو یا مسکین یا کوئی بیوہ ہو یا کوئی مسافر، وہ سال بھر کے اخراجات نہ رکھتا ہو، تاکہ مسکین کی جو ہے زمرے میں شامل ہو جائے اور اس کو زکوٰۃ خمس جو ہے دینا روا ہو جائے۔ لہذا اگر وہ مالدار ہے تو اس پر خود خمس واجب ہے، وہ ادا کرے گا اور غرباء سادات کو دے گا، نہ یہ کہ وہ خود خمس لے گا۔ یہ لوگوں میں عام غلط فہمی ہے کہ سادات صرف خمس لیتے ہیں، ان پر دینا واجب نہیں۔ تو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ خمس ان سادات کا حق ہے، وہ لے سکتے ہیں جن کے پاس سال کے اخراجات نہ ہوں، ضروریات بنیادی ضروریات روٹی کپڑا یا مکان نہ رکھتے ہوں، لیکن جو مالدار ہیں ان پر خود واجب ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں اور خمس بھی ادا کریں۔ ان کے لیے لینا جائز نہیں بلکہ ان پر خمس کا ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں البتہ مسافر میں یہ شرط نہیں، بلکہ صرف یہ شرط ہے کہ حالت سفر میں اس کے خرچ اخراجات ختم ہو جائیں تو اتنا لے سکتا ہے کہ خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ اپنے وطن مالوف پہنچ جائے۔ لہذا اگر سفر کی حالت میں اس کا خرچ و خوراک ختم ہو جائے یا کسی وجہ سے وہ کلاش ہو جائے تو وہ خمس لے سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اپنے وطن میں بھی وہ مسکین ہو سکتا ہے وطن میں مالدار ہو، ذمہ دار ہو، سرمایہ دار ہو، لیکن سفر کی حالت میں اتفاقاً اس کا خرچہ ختم ہو جائے، اس پر ڈاکہ پڑ جائے، مال چوری ہو جائے، اس کی گرہ کاٹ دی جائے، تو اس حالات میں اگر سفر میں وہ حقدار ہے تو عزت کے ساتھ اتنا لے سکتا ہے کہ اپنے وطن مالوف واپس پہنچ جائے۔ لہذا جتنے چیزیں بیان ہوئی ہیں، غوثیات ہیں،
اور یا خزانہ جات ہیں یا معدنیات ہیں، ان میں بہتر مشہور تو یہ ہے کہ خمس تب واجب ہوگا کہ جب ان کی مقدار نصاب شرعی تک پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولہ سونے کی جو قیمت ہے ان کی اتنی مالیت ہو۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خام مال جو غوث سے نکلے، غواسی سے نکلے، یا بطور خزانہ ملے، یا بطور معدنیات ملے، یا کسی اور طریقے سے ملے، اس کی مقدار قلیل ہو یا کثیر ہو، اس کا خمس ادا کر دینا چاہیے۔ اور بنا بر باقی مصارف جو اخراجات ہیں، وہ سال کے باقی مقاصد ہیں، تجارت کا نفع ہے، زراعت کی آمدن ہے، ملازمت کی جو ہے ملازمت کی ذریعہ آمدن ہے، یا جس قسم کی کوئی جائز کاروبار آدمی کرتا ہے، سال بھر کے اخراجات ضروریات منہا کرنے کے بعد جو کوئی سال کے بعد دیکھے کہ جو بچت ہے اس بچت کا خمس واجب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آدمی کتنا خرچ کرے، یہ آدمی کے ضروریات پر، اس کے افراد خانہ پر اور اس کی حیثیت پر منحصر ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ کلی دال کھا کے بھی گزارا کر سکتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کو گوشت کھانا پڑتا ہے، کچھ وہ ہیں جو بغیر مہمانوں کے گزارا کر سکتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کے پاس مہمانوں کی کثرت ہوتی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو بغیر نوکر کے اپنا کام آپ کرتے ہیں، کچھ شریف لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نوکروں کی اور نوکرانیوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو شریعت محمدیہ ہر آدمی کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی عزت کو مجروح نہیں کرنا چاہتی، بلکہ اس کی حیثیت کے مطابق اخراجات منہا کیے جائیں گے۔ اور ان اخراجات میں جو ہے حج بھی شامل ہے، زیارات کا سفر بھی شامل ہے، اور باقی ضروریات بھی۔ اب رہے گی یہ بات کہ اگر آدمی کے پاس باغ ہے، ادھر زمین بھی ہے، کپاس بھی ہے، کباد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اور ادھر ماشاءاللہ بھیڑ بکریاں بھی ہیں، گائیں بھینسیں بھی ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس بھینس کا کٹا کٹی پیدا ہو جائے اس کا خمس دینا چاہیے، گائے کی بچی پیدا ہو جائے اس کا خمس ادا کرنا چاہیے، درخت ذرا بڑھ جائے، اس قدر شریعت میں جو ہے شدت نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اگر ضرورت کے تحت گائے بھینس رکھی ہوئی ہیں اس کا کوئی خمس نہیں، البتہ ان کے بچے بڑے ہو جائیں، ان میں سے کسی کو فروخت کر دیا جائے تو وہ بھی سال کی آمدن میں سمجھا جا شمار کیا جائے گا۔ باغ بیچ جائے اس کی جو آمدن ہوگی وہ بھی سال کے اخراجات میں سے شمار ہوگی، اس کی جو آمدن کی مد ہوگی، اور ہر ایک کے لیے علیحدہ سال مقرر کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر آدمی کے مختلف منافع ہیں، مختلف ذرائع آمدنی ہیں، تو پہلی دفعہ جو آمدنی آ جائے اسی کے سال لحاظ سے سال مقرر کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس اختتامی تاریخ سے پہلے اگر کوئی آمدن ایک ہفتہ پہلے ہو جائے، یہ ایک دن پہلے آ جائے، تو بھی ساری آمدن اکٹھی کر کے جو بچت ہوگی اس کا خمس ادا کر دیا جائے گا۔ لہذا ضروری نہیں کہ ہر مال کی آمدن بھینسوں کی الگ ہو، تے زراعت کی الگ ہو، تے ملازمت کی الگ ہو۔ شریعت آسانی چاہتی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ہماری آسائش چاہتا ہے، ہمیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ لہذا شریعت جو ہے پیغمبر اکرم نے پہلے دن اعلان رسالت والے دن اعلان کیا تھا، جئتکم بشریعت سہلۃ سمحا، میں ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو سہل بھی ہے، آسان بھی ہے، اور جامع جمیع افراد بھی ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں جس کے بارے میں اسلام کے اندر جامع ہدایات موجود نہ ہوں،
جہاں میں جو ہیں ماشاءاللہ تعلیمات موجود نہ ہوں، ہر شیخ کا جواب موجود ہے، ہر صورت کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مشکل کو آسان کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ یہ ہماری اپنی نارسائی ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نہ کتابیں پڑھ سکیں، نہ قرآن کا مطالعہ کریں، نہ محمد و آل محمد کا فرمان کا مطالعہ کریں، نہ علماء کرام کی طرف رجوع کریں، اور پھر کورے کمیت رہ جائیں تو خود کردہ علاج نیست۔ آدمی کے پاس سارے وسائل ہوں، قرآن بھی ہو، 14 کا فرمان بھی ہو، تاریخ اسلام بھی ہو، بزرگوں کا کلام بھی ہو، علماء کرام بھی ہوں، مسائل پوچھنے میں آسانی بھی نہ ہو، تو پھر آدمی جہالت کا ارتکاب کرتا رہے، غلط کام کرتا رہے، غلط طریقے پہ خمس ادا کرتا رہے مسائل، اور پھر کہے مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو یہ جاہل مقصر ہیں، یعنی کوتاہی کرنے والے جاہل ہیں۔ البتہ جاہل قاصر ایسے ماحول میں آدمی ہو، ایسے حالات میں گھرا ہوا ہو کہ اس کی علم علماء تک رسائی نہ ہو سکے تو یہ الگ بات ہے، لیکن دریا موجود ہو، پانی موجود ہو کہ آدمی پیاسا مر جائے، وہ کسی رنگ میں بھی معذور نہیں ہے۔ لہذا آج کے دور میں جہاں دینی مدارس بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، کہ آدمی مورخ بنا رہے، نہ کتابیں پڑھے، نہ علماء سے رجوع کرے، نہ مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت سمجھے، اور پھر غلط کام کرتا رہے، کہے نہ میں نے حساب نہیں کرنا، کوئی سید آ گیا تو خمس کی نیت سے میں دے دیتا ہوں، کوئی غیر سید آ جائے تو زکوٰۃ کی نیت سے میں ادا کر خدمت کر دیتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں پھر نماز کیوں رکعتیں پڑھتے ہیں؟ صبح کی 2 رکعت، وہ کہتے بس صبح کا دل چاہے تو 4 رکعت پڑھ لی، ظہر کی چاہا تو 3 رکعت پڑھ لی۔ اگر نماز میں رد و بدل جائز نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی خمس ادا حساب کر کے ادا کرنا پڑے گی، خمس کا بھی حساب کرنا پڑے گا، اور آنے کا حساب کر کے مستحقین تک پہنچانا پڑے گا۔ لہذا میں نے جو عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک خمس سام امام معاف ہے، اور سام سادات واجب و لازم ہے، کیونکہ سادات کرام میں یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، بیوگان بھی ہیں، ابناء سبیل بھی ہیں، تو لہذا لیکن باوجود اس کے اگر کوئی احتیاطاً سام امام علیہ السلام بھی ادا کرے تو نور علی نور ہے۔ لہذا سادات کی ضروریات اگر پوری نہ ہو سکے سام سادات سے تو سام امام سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا، اور اگر کوئی بچ رہے گا تو رفاع عامہ کے کاموں پر، مومنین کرام کی ضروریات پر، بیماروں کے علاج پر، مقروضوں کے قرض ادائیگی پر، اور جو ہے باقی محتاجوں کی احتیاج کو دور کرنے پر خرچ کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خالق کائنات احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کے اجر و ثواب کو کبھی ضائع و برباد نہیں کرتا۔ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، قبول کرنا خالق کائنات کا کام ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیک نیتی سے اگر عمل کیا جائے تو آل محمد کے صدقے میں خالق کائنات یقیناً قبول فرماتا ہے، کیونکہ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، کوئی قیمت طلب نہیں کرتی۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، اس لیے آدمی کا فرض ہے کہ ایسی کوشش کرے، ایسے کام کرے کہ دنیا کی زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سدھر جائے۔ اس لیے مسلمان اور اہل ایمان کا فرض ہے، خالق اکبر نے یہ دعا تعلیم دی ہے کہ دعا مانگو تو یوں مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ معصوم فرماتے ہیں دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ روزی بقدر ضرورت عطا فرما، اور آخرت کا حسنہ یہ ہے کہ ہمیں جہنم جاگیر جنت عطا فرما، اور آخری بات ہمیں خوشی تب ہوگی، ہماری مسرت تب مکمل ہوگی کہ ہمیں جہنم سے برات کا پروانہ بھی عطا فرما۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آدمی کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سدھر جائے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں سب سے بڑا خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں دولت دنیا ہو اور دوسرے ہاتھ میں دولت دین۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں بڑی کم اکٹھی ہوتی ہیں۔ عام طور پر مولا علی فرماتے ہیں الدین و الدنیا ذرتان لا تجتمعان، یہ دو سوکنے ہیں دنیا و دین جو کبھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ دنیا ہے تو دین ندارت، دین ہے تو دنیا ندارت، لیکن فرمایا قد یجمعہم اللہ الاقوام من شیعتنا، کبھی کبھار خالق کائنات اپنے لطف و کرم سے ہمارے بعض مخلص شیعوں کے لیے، محبوں کے لیے دونوں چیزیں اکٹھی کر دیتا ہے۔ ایک ہاتھ میں دولت دنیا ہے، دوسرے ہاتھ میں دولت دین ہے۔ اس جیسا کائنات میں کوئی خوش قسمت انسان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔